پاکستان میں زرعی انقلاب، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا ویژن ہے جس سے آئندہ 5 سالوں میں $50 ارب تک سرمایہ کاری اور 40 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بڑا ہی زبردست انیشیٹو ہے۔ ویسے زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسان پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو غذائی اجناس فراہم کرتے ہیں۔ زراعت کے لیے سازگار ماحول دینا کسانوں کا حق ہے۔ حکومت کسانوں کو ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اسلام آباد میں شہباز شریف صاحب نے کہے تھے گرین پاکستان انیشیٹو فوڈ سیکیورٹی کے سیمینار پر۔ اب پاکستان کیسے معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے اور ہم ابھی کتنا پیچھے ہیں یہ تو سبھی کو پتہ ہے ویسے، اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران جویا صاحب۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم فائن، اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ عمران صاحب یہ بتائیں کہ اب جو ایک نیا گرین انیشیٹو جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے اور پاکستان میں جو ہے $50 ارب تک کا جو ہے سرمایہ کاری کا بھی پلان کیا جا رہا ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے، اور اس میں یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو ایگریکلچرل جو کیپیسٹی ہے اس کی وہ کتنی ہے؟ ہم لوگ کتنا جو ہے ہم لوگ تو ایک وقت میں ایگری اکانومی جانے جاتے تھے دنیا میں۔ سر اس میں یہ انشاءاللہ گرین ریولوشن 2 ثابت ہوگا، یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے، اور ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے، لاکھوں ایکڑ رقبہ ہمارے پاس بیرن پڑا ہے، جسٹ اس کو انڈر کلٹیویشن لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ انیشیٹو یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد چیزوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ سر عمران سے یہ بتائیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن پھر بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ مشکلات کیا ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر اس میں میرے خیال سے ہمیں کچھ انیشیٹوز اور لینے چاہیے۔ اس میں مین سٹیک ہولڈر گورنمنٹ ہے۔ اس میں ایک ہمیں کارپوریٹ فارمنگ سٹارٹ کرنی ہوگی، منیمم 500 ایکڑ سے لے کر 5000 ایکڑ تک ہے۔ اس وقت جو ہمارے فارمر کی ایک بڑی تعداد ہے وہ چھوٹے فارمر ہیں، 5, 10, 15 ایکڑ والے، وہ ایکسپینس کر کے یہ چیزیں اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ وہ جسٹ اپنی ایک جو لائف ہے وہ گزار رہے ہیں، اپنے ایکسپینسز پورے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو لانا ہوگا، جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے پھر ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور اس وقت گورنمنٹ نے تقریباً 18% ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں جب ہم ڈیفرنٹ کنٹریز سے جو جدید چیزیں ہیں فارم میکنائزیشن کے لیے امپورٹ کرتے ہیں، اس میں ایگری مشینری ہے، ٹریکٹرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ڈرپ اریگیشن ہے، سینٹر پیوٹ اریگیشن ہے، ان کے کمپوننٹس ہیں۔ یہاں پہ گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے۔ جب یہ ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہمیں ابھی سے ایک ورکنگ اور بھی کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ہمیں کراپ زون بنانا ہوں گے۔ جو ہمارے محکمے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سپوز اگر میں بات کرتا ہوں چینی کی، تو ہمیں پتہ ہے کہ اتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر اگر ہماری شوگر کین کی کلٹیویشن ہوگی تو ہماری یہ چینی پوری ہو جائے گی۔ ہمیں اسپیسیفائی کر دینا چاہیے کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں ایریا، ایون کے موضع میں اتنے ایکڑ کے اوپر شوگر کین لگے گا، فلاں فارمر لگائے گا، جو باقی ایریا ہے فلاں اس کے اوپر فلاں فصل لگے گی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سپوز شوگر کین کا اچھا ریٹ ملتا ہے، 3 سے 4 سال میں سارے فارمر اسی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ 4 سال کے بعد اس کی پروڈکشن اتنی ہو جاتی ہے، فارمر کا بھی نقصان ہوتا ہے، کنٹری کو بھی وہ چیزیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں۔ بالکل عمران صاحب جی آپ ایک بات بتائیے کہ پاکستان اگلے 5 سال میں $50 ارب کی سرمایہ کاری صرف زراعت کے تھرو کیسے لا سکتا ہے؟ میڈم اس میں ایسے ہے، یہ آئی تھنک یہ $50 ارب سے ہم کہیں زیادہ لا سکتے ہیں۔ ہمارا بہت پوٹینشیل ہے اس میں۔ جس طرح یہ سنا جا رہا ہے جو گلف کنٹریز ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ہمارے ساتھ بھی کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ڈسکشن چل رہی ہے، تو پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کون سا رقبہ لینا چاہیے، کہاں پہ لینا چاہیے۔ تو یہ کوئی امپاسبل نہیں ہے۔ اچھا یہ جو $50 ارب آنا ہے، جو اس کے بعد ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونی ہے وہ تو بہت اوپر جائے گی۔ جو ہماری یہ پروڈکشن ہے، یہ تمام چیزیں ہیں،
پھر ایک بزنس کا پورا ایک لائف سائیکل چلے گا. وہ سائیکل ایسے ہوگا کہ ایک لیبرر سے لے کر ایک امپورٹر ایچ اینڈ ایوری ون اس سے بینیفٹ لے گا, اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, خوشحالی آئے گی اور کنٹری کو فائدہ ہوگا. اس وقت بھی تقریباً ہماری 70 to 80% ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر سے وابستہ ہے روزگار کے حوالے سے. تو ہم ایک بہت بڑا آبادی کے پورشن کو اسٹیبل کر سکتے ہیں. بالکل. ویسے ابھی کسان کو کیا مشکلات درپیش ہیں زراعت کے حوالے سے, اور حکومت کے کیا کچھ اقدامات ہیں اس کے جو مشکلات ہیں اس پر؟ فارمر کو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے جتنی ان پٹ چیزیں ہیں, ان پٹ ہیں, ان کی کاسٹ انکریز ہو گئی ہے. کھادیں ہیں, ادویات ہیں, یا ان کے اکوپمنٹس ہیں جو فارم میکنائزیشن میں استعمال ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پیسٹیسائڈ کمپنیز ہیں, فرٹیلائزر ہیں, ان کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس ہو. پوری ایک ٹاسک فورس بنائی جائے بڑی فیئر طریقے سے, جو اس کی کوالٹی کو ہر طریقے سے انشور کرے. صرف کمپنیز نہیں, جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کو بھی انشور کیا جائے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا جو ڈیلر شپ ہے, یہ جو ایگری گریجویٹس ہیں جن نے MS یا BSc ایگریکلچر کی ہوئی ہے, یہ ان کو دینی چاہیے. جس طرح ہمارے میڈیکل سٹور ہوتے ہیں, وہاں پہ ہر بندہ اس کا لائسنس لے کے کام نہیں کر سکتا, تو ایک نان ٹیکنیکل بندے کو یہ لائسنس ہی نہ دیا جائے جو ایک پروفیشنل دیا ہے. کیونکہ جو ایک ایگری گریجویٹ ہے وہ 4 سال یونیورسٹی میں لگا کے آتا ہے, وہ ایتھکس تمام چیزیں سیکھ کے آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر اس کے پاس ہوگا, اس کو اپنے فیلڈ کی تمام چیزوں کا پتہ ہوگا, وہ ایک اچھے طریقے سے چیزیں ریکمینڈ بھی کرے گا, کوالٹی تمام چیزوں کو انشور بھی کرے گا. پھر وہ ایک پڑھا لکھا ہونے کے ناطے اسے یہ بھی پتہ ہوگا اگر میں قانون کی گرفت میں آیا تو ایز کمپیئر ٹو ایک نان جو بندہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ڈر ہوگا, وہ ان چیزوں پہ امپلیمنٹیشن کرے گا. ویسے پاکستان میں زراعت کی اگر بات کرتے ہیں تو کون کون سی ایسی فصلیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پیدا کر کے اس سے ہم بہت ہی اچھا کما سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو میں آئل کی بات کروں گا. یہ جو ہم پام آئل تقریباً 4.5 بلین کا ہر سال امپورٹ کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. یہ جو اپنا کوہ سلیمان بیلٹ ہے, اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں, یہ ڈیرہ اسماعیل خان ختم ہوتا ہے, تونسا شریف سے شروع ہوتا ہے, یہ چلا جاتا ہے رجحان اینڈ راجن پور تک. اگر یہاں پہ ہماری گورنمنٹ صرف یہ اسیس کر لے کہ ٹوٹل نمبر آف فارمر کتنے ہیں جن کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے, تقریباً میکسیمم 10 to 20,000 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ہر بندے کو 5 ایکڑ کے اوپر ڈرپ اریگیشن 7 اولیو کے پلانٹس دے دیے جائیں. یہاں پر ایک ٹاسک فورس بنا دی جائے, محکمے آلریڈی موجود ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, ساری چیزیں جانتے بھی ہیں. ود ان 5 ایئر یہ ایک ایسا بیلٹ ہے, یہاں پر اتنی اولیو کی پروڈکشن ہوگی, ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. ساتھ میں سندھ میں ایک ایریا آئیڈینٹیفائی ہوا تھا, وہاں پہ ٹرائل بھی مکمل ہو گئے تھے. یہ جو پام ہے اس کو ہم وہاں پہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی لانگ ڈیوریشن ہے, تو گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. وہاں پہ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے, کم از کم 2 لاکھ ایکڑ سے سٹارٹ کرنا چاہیے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ میں ہی. تو 5-6 سال کے بعد ہم آئل میں خود کفیل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہماری ویٹ ہے, یہ اب سینٹر پیوٹس اور یہ جو بیرن لینڈز آباد کی جا رہی ہیں, ہم ویٹ میں بھی خود کفیل ہو جائیں گے. پھر جب ہم کراپ زوننگ کر لیں گے, ہم ہر کراپ میں اپنی نیڈ پوری کرنے کے بعد چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. اچھا, اللہ کرے. اب یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, اس میں ہمارے جو چیف ہیں وہ بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کی بڑی ایک خدمات ہیں. اس میں بتائیں جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے, اب اس کے جو تحت ہے کیا پلان کیا گیا ہے, کس طریقے سے جو معاملات ہیں ان کو ریزالو کرنا ہے, کس طریقے سے پاکستان کی جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے اس کو ریولوشنائز کرنا ہے, دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے؟ اس میں جو میں نے دیکھا ہے اس میں یہ کیا ہے, ان لوگوں نے جو ایریاز سے آئیڈینٹیفائی کر لیا, آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, بزنس مین ہیں, ایون کے ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ بھی ہیں, ان کو یہ نا بگ ایریاز دیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 to 3 ایئر کا گریس پیریڈ دیں گے, کیونکہ بیرن لینڈ ہونی ہے, انہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. جب وہ آباد ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک اچھی خاصی اماؤنٹ گورنمنٹ کو بھی مل رہی ہوگی رقبے کی مد میں, اور ساتھ میں جب پروڈکشن آئے گی اس کی مد میں تو ملنی ہے. اور اس سے سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ایک روزگار لوگوں کو ملے گا, جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے پاس جابز کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. جی, اس سے ایک تھوڑا سا پوچھوں, یہ چھوٹے کسانوں کو کیسے فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے جو چھوٹا کسان ہے اس کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگا. وہ لوگ دیکھیں گے یہ جو بڑے گروورز ہیں, یہ جو بڑے فارمز ہیں, وہاں پہ یہ کیسے پریکٹسز ہو رہی ہیں. اس میں میری ایک سجیشن ہوگی کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا ڈرپ اریگیشن سسٹم پورٹیبل,
विद सीड्स तमाम चीज़ें, ये उन्हें भी एक पैकेज देना चाहिए क्योंकि वे कम यूनिट एरिया से एक अच्छी और डबल प्रोडक्शन ले सके। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव। इंटेंसिव में ये होता है कि जो मैन पावर होती है ये ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, छोटा फार्मर है वो विद फैमिली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छी प्रोडक्शन और क्वालिटी प्रोडक्ट वो वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइए कि अभी ये जो ग्रीन जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, अभी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 लाख से ज़ायद जो है मुलाजमतें वो क्रिएट होंगी, पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट भी करेगा और जो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। पिछले साल से हम देख रहे हैं जो जितने भी हमारे किसान हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब जब ये अनाउंस हुआ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसके बाद से ऑन ग्राउंड आसानियां पैदा होना शुरू हुई हैं किसानों के लिए? सर ये अभी स्टार्ट में है, अभी ये तकरीबन 6 मंथ और इसे लगेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में। जब वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ये होगा। लेकिन लोगों में खुशी की लहर आई है, चाहे बिजनेसमैन थे चाहे फार्मर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उनमें ये है कि अब पाक आर्मी इस मैदान में आ चुकी है। डेफिनेटली वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, तो उन्हें ये भी है कि अब ये एक प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है इसमें बीच में कोई गैप नहीं आएगा, इसको तसलसल के साथ लेके चलेंगे। मैं वही कह रहा था, पहले जिक्र किया, एक टास्क फोर्स हो, वो किसी भी चीज़ के ऊपर नो कंप्रोमाइज करें, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, प्लीज़। इस सारे मैकेनिज्म को चलाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है एग्री ग्रेजुएट्स का, जो हमारी एक टेक्निकल फोर्स है। ये हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये पहले भी फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लोगों को फॉरेन भेजते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा कि इसको भी ज़्यादा किया जाए, जहाँ पे 10 लोगों को भेजा जा रहा है वहाँ पे 100 को भेजा जाए, ताकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएँ, वहाँ प्रैक्टिस देख के आएँ। वो तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ का होता है। जब ये वापस आएंगे वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएंगे, कुछ उनकी होंगी कुछ हमारी होंगी, उनको इनकॉर्पोरेट करके अपनी सिचुएशन के मुताबिक जब हम करेंगे तो इसमें बहुत चेंज आएगा और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। अच्छा इमरान साहब, आखिर में ये बताइए कि जो अभी एक पॉलिसी आई है, इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत क्रिएट होंगी। बैरूनी मुल्क से जो सरमायाकार हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं जो इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनको बताएं इसकी अपॉर्चुनिटी और इसकी ग्रोथ के बारे में। सर इस वक्त एज ए एग्रेरियन जो मैंने देखा है कि अगर कुछ सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो वो एग्रीकल्चर है। जो हमारे इस वक्त बहुत बड़े जितने भी बड़े बिजनेस ग्रुप हैं पाकिस्तान में, वो ऑलरेडी 1000 ऑफ एकड़ डिफरेंट जगहों पे लैंड लेके अपने फार्म डेवलप कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, डेवलपमेंट फेज में हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ प्रोसेस में हैं। जितने भी पाकिस्तान के दूसरे बिजनेसमैन हैं जिन्हें अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा कि आप आएँ, टेक्निकल लोगों के साथ बैठें, प्रॉपर फिजिबिलिटी बनवाएं। जब फिजिबिलिटी बनेगी तो ये इंडस्ट्री से भी ज़्यादा इसकी फिजिबिलिटी है और ज़्यादा लोग अर्न कर रहे होते हैं। बिल्कुल। वैसे आपने भी बात की कि एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स को आना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अभी तक जितने स्टूडेंट्स हैं देखा जाता है कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, आगे जाके पढ़ाई होने के बावजूद, डिग्रीज़ लेने के बावजूद एग्रीकल्चर में कुछ अपना करियर नहीं डेवलप कर पाते हैं और फिर वो घर बैठ जाते हैं या फील्ड चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों है? जॉब्स क्यों नहीं है वहाँ पर? इसकी 2 रीज़न है। सबसे पहले तो ये है कि मैं भी स्टूडेंट्स को, जितने एग्री ग्रेजुएट्स उनको पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले वो मेहनत करें, चीज़ों को लर्न करें। जब उनको चीज़ें आती होंगी, फील्ड का पता होगा, तमाम चीज़ें होंगी, वो जहाँ भी जाएंगे, जिस जगह पर भी होंगे, अपना पार्ट अदा करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस भी दी जा रही होगी, उनको पे भी किया जा रहा होगा। एक ये चीज़ है। साथ में यूनिवर्सिटीज़ को भी देखना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है इसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उनको साथ सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, अगर जिस तरह हम होता है ना MBBS लड़के करते हैं, 1 साल के लिए हाउस जॉब में चले जाते हैं, हमारे यहाँ पे होती है इंटर्नशिप 6 मंथ की, उसका भी चेक एंड बैलेंस ना होने के बराबर होता है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइम एरिया है, जितने लड़के वहाँ से ग्रेजुएशन करें उनकी 1 ईयर की ये हाउस जॉब, इस तरह की इंटर्नशिप रखें और पेड होनी चाहिए। ये पेड होती नहीं है। लड़कों का जो बैकग्राउंड होता है, जो स्ट्रांग होते हैं वो वैसे नहीं जाते, जिनका वीक होता है वो पे नहीं कर सकते चीज़ों को, ट्रैवलिंग, ये चीज़ें एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात का सामना करना। जब उन्हें पे किया जाएगा वो मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह वो सीखेंगे, जब सीख के आएंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा।